ظہور مہدی علیہ الرضوان اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانہ میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کے دور میں تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 7 سال سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام حیدہ میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تخریج کی ہیں۔ سفیانی اور اس کے لشکر کی تفصیل یہ ہے کہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا، جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت حیدہ نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنستا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی تحریر فرماتے ہیں کہ اس لشکر کا زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانیہ کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا، اور اس سلسلہ میں بہت سی احادیث تواتر مانوی کے ساتھ وارد ہوئی ہیں۔ اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ چنانچہ حضرت کاندھلوی ہی تحریر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔ یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا، بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چاروں طرف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دے کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا، اور اس لشکر کا سردار قبیلہ قندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار قبیلہ قندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی ابتدا میں ادا فرمائیں گے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی، اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے۔ لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب وہ لوگ ان کے مطالبہ کا پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے،
یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کے آنا پڑے۔ ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے۔ سال مہینہ کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن 1 گھنٹہ کے برابر اور 1 گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ خطابی کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ یا دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا اور دجال کا خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہوگا۔